کتنا مشکل موضوع ہے کہ جو اللہ نظر نہیں آتا محمد و آل محمد وہ سمجھاتے ہیں. یا کتنا مشکل موضوع ہے کہ جو اللہ نظر ہی نہیں آتا وہ اللہ ان کو سمجھاؤ. اور زہرے پھر اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا آسان طریقہ یہ تھا، کردار دکھاؤ خدا سمجھاؤ. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے تو کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا. کائنات عدم تھی، سوائے اللہ کے کوئی تھا ہی نہیں. اللہ تو بلا اول ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. وہ تو خود سے ہے، اس کی کوئی ابتدائی کوئی نہیں. وہ ایک اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا. وہ اللہ کہتا ہے جب میں تھا اور کچھ نہ تھا تو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. میں نے انہیں پیدا کر دیا، اب انہیں دیکھو مجھے پہچانو. معرفت کا ذریعہ یہ اللہ نے آل محمد کو عظمت عطا کی. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں جب اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ آپ صاحبان فہم ہیں، جانتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیتیں، وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں نا، ان میں عقائد کا بیان ہے. کیونکہ وہاں عقیدے کی جنگ تھی. وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے عقیدے بدلنے تھے. لہذا وہ صورتیں قرآن کی جن کے اوپر لکھا ہے یہ سورہ مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوا ہے، اس میں عقائد کا بیان ہے، عقیدے بتائے گئے. زیادہ تر اللہ کے بارے میں بحث کی گئی، پیغمبر کی رسالت کے بارے میں بحث کی گئی. وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں ان میں احکام بیان ہوئے. پھر نماز کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا آ گیا، روزے کا آ گیا، اخلاق کا آ گیا، ہمسایوں کا آ گیا، بیوی اور شوہر کے حقوق کا آ گیا، اولاد کی تربیت کا آ گیا. یہ احکام وہاں پہ آئے. جو مکہ ہے نا وہاں عقیدے کی بحث ہوئی. اور میں کہا کرتا ہوں یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ مکے میں محمد عربی نے عقیدے بدلے ہیں. عقیدے. اب تو دنیا ترقی کر گئی، علم بڑا آگے بڑھ گیا، جہالتیں کم ہو گئیں. اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں نا پوری قوم کا سب سے بڑا قوم کا سردار بھی ابو جہل تھا. آپ خود اندازہ لگائیں حالت کیا ہوگی جس کا سردار ہی ابو جہل ہو. اس بستی میں جہاں ابو جہل کی حکمرانی تھی، آج کوئی بندہ مذہب بدل دے کیا کرتے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ؟ جو مذہب بدل دے سارے خاندان والے اس سے حقہ پانی بند، قطع تعلق، سوشل بائیکاٹ. اس نے تو گڑبڑ کر دی، اس نے تو توہین کرا دی، چل نکل. اس زمانے میں 1400 سال بعد جب علم ترقی کر چکا ہے، حالات بہتر ہو چکے ہیں، لوگ لبرل ہو رہے ہیں، وہاں اس 1400 سال پہلے پیغمبر رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، عقیدے بدل رہے تھے، بت پرست کو موحد بنا رہے تھے. پیغمبر مکہ کے شہر میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور پیغمبر بتوں کے نقائص بیان کرتے تھے. اور یہ اندھے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، یہ اپاہج ہیں، چل نہیں سکتے،
نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ ان کے پاؤں ہیں، نہ یہ اٹھ سکتے ہیں، نہ یہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر میں سمجھا سکوں نا، یہ تو بیچارے اتنے مجبور ہیں، جہاں بٹھا دو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں بٹھایا جا رہا ہے ہم وہاں بیٹھنے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں۔ بٹھا دو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو بیچارے ہیں نا، پیغمبر فرماتے یہ اندھے ہیں، یہ اپاہج ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ تمہیں ضرر پہنچاتے ہیں نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں۔ تم ان سے رزق مانگتے ہو، تم ان سے اولاد مانگتے ہو، تم ان سے بارشیں مانگتے ہو، یہ کچھ نہیں۔ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ سارے مکے میں سناٹا ہوتا تھا، ایک بندہ بھی تاریخ میں نے کوشش کی ڈھونڈوں، کسی نے اعتراض کیا، ایک بھی نہیں ملا جس نے کہا ہو آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے پروردہ، ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو، ہمارا خدا نظر آتا ہے، آپ کا نظر نہیں آتا، کوئی لے آؤ نظر اپنا خدا بھی، ہم اس میں نقائص تلاش کریں۔ تیرا نظر نہیں آتا، اندیکھے خدا کی تبلیغ کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو نظر آتے ہیں، ان کے نقائص بیان کرتے ہو، ذرا اپنا خدا لے آؤ۔ ایک بندے نے بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جس خدا نے محمد جیسا بے عیب بنایا ہے وہ خود کتنا بے عیب ہوگا۔